آج بھی ایک کری پھر قرآن سارے پڑھو، میرا نبی جو دے اسے اب مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج بھی بابا ابرار شاہ جی، پیر شہباز شاہ جی، آج بھی بابا جی حضرت عمر کا ایمان بالتوحید ثابت کرنے کے لیے علماء اہل سنت اور علماء اہل حدیث آج بھی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مکہ میں کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں ایک پتھر ہے جسے چوما جاتا ہے، حجر اسود۔ حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، اسود کہتے ہیں بلیک کو، کالا۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ حج 4 پتھروں کے گرد گھومتا ہے، ایک کو چومنا ثواب ہے، 3 کو جوتے مارنا ثواب ہے۔ یہ اللہ آپ کو سلامت کرے سرکار، بہت شکریہ۔ یہ حج جو ہے نا جی بہت شکریہ، بسم اللہ جناب، مہربانی جناب، شکریہ۔ حیدری بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جی سرکار، بہت شکریہ جی، بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کنکریاں جی، بسم اللہ کرنا بابا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آپ کو شاید یہ پتہ ہے یا نہیں، اگر نہیں پتہ تو سن لو، میں شیعہ طالب علم ہوں، فقہ بھی جانتا ہوں تھوڑی تھوڑی۔ اگر کوئی کنکری مس ہو جائے نا تو پوری کر کے ہونی ہے، دوبارہ مار کے ہونی ہے۔ اب بابا جی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ مارنی، اب نوجوانوں کی اپنی مرضی ہے، بزرگ بندہ ایک بھی چپ رہا پھر دکھ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے تولا میں کمی ہو جائے تو برداشت ہے، تبرہ میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ پروردگار یہ پیغام دے رہے ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں علماء اہل سنت کہ جب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے تو پتھر چومنے سے پہلے کے جملہ کہتے، اے پتھر آئی نو، علم تو صدقے جاؤں، عالم ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان کر سکتا ہے۔ میں عمر تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حسین کا نانا تجھے چوما کرتے تھے۔ یہ کیمرہ خطرناک چیز ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ شیعہ خطیب کیسے پڑھ رہا ہے، حلالی کیسے سن رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے تھے نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان، چونکہ تو ایک پتھر ہے، ہاں چومتا اس لیے ہوں کہ رسول تجھے چوما کرتے تھے۔ ہمارا مسکینوں کا، کالے کپڑے والوں کا ترلا منتی ہوتا ہے جی، ہم لڑ تو نہیں نہ سکتے کسی کے ساتھ، ہم تو ترلے والے لوگ ہیں، منت والے لوگ ہیں، ہم تو اپنے آپ کو مارنے والے لوگ ہیں، کسی کو ہم نقصان نہیں دیتے۔ ہم بس اتنی گزارش ہے کہ اگلی بات بھی بتایا کریں کہ جب حضرت عمر کہہ رہے تھے نا کہ نہ یہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان کرتا ہے، غازی کا پاک بابا آگے بڑھا اور میرے مولا علی نے حضرت عمر کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے جھنجھوڑ کے کہا، ماذا قلتا یا ابن خطاب، اے عمر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ فضول ہوتا محمد اسے چومتے کیوں تھے؟ جملہ سنیے، اگر یہ فضول ہوتا مصطفیٰ اسے کیوں چومتے تھے؟ اے عمر یاد رکھ بھائی، مکہ مدینے بھی گیا ہوں جی، بسم اللہ سرکار، شکریہ۔ اور اس کے علاوہ بابا جی آپ چونکہ دنیا راؤنڈ کاٹتے ہیں بابا جی، آپ بہت زیادہ ملکوں میں گئے ہیں، تو اس کے علاوہ ہم نے یہاں سے لاہور سے کراچی، کراچی سے لاہور، پنڈی سے کراچی، کراچی سے پنڈی، پنڈی سے لاہور، کئی مرتبہ نہیں جہاز یوز کرتے ہیں نا، تو ہم فلائٹیں یوز کرتے ہیں، ظاہر ہے مولا حسین کے صدقے میں موجیں لگی ہوئی ہیں نا، سیدھی گل ہے، صدقہ حسین کا، سیدوں کی جتی کا صدقہ موجیں ہیں نا، تو ہم جہاز یوز کرتے رہتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، بندہ جہاز میں بیٹھا ہو، پائلٹ اٹھ کے کہے کہ پاجی گل ہے کہ مینوں میں جہاز کوئی نہیں جے، تے جہاز 65,000 فٹ دی بلندی تے ہوئے، پھر کی خیال ہے؟ کلمہ ہی پڑھنا نا بابا جی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ پائلٹ جو ہے نا، پائلٹ اگر پائلٹ کہے نا بابا جی، بڑا کام خراب ہوتا ہے بابا جی۔ اگر پائلٹ ہی کہہ دے کہ جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دینا، تو بابا جی بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، سرکار فرمایا یہ فائدہ بھی دیتا ہے، یہ نقصان بھی کرتا ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا علی کیسے، ذرا بتائیں گے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں، اے عمر یاد رکھ، میں نے وہی اشارہ ہے، میں نے پاک مصطفیٰ کے منہ سے سنا ہے، بڑا باریک بابا جی اشارہ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کالا پتھر ہے نا بابا جی، یہ اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے گواہی دے گا، اس نے مجھے ایمان کی حالت میں چوما تھا، یہ مومن بھی ہے، یہ جنتی بھی ہے، اس نے مجھے شک کی حالت میں چوما تھا، یہ منافق بھی ہے، یہ جہنمی بھی ہے۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بابا جی، یہ پتھر گواہی، مولا بھائی آپ کو سلامت رکھے۔